بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی سیاست بھی عجیب سیاست ہے۔ یہاں اس سیاست پر بہت سارے سیاستدان مفاد بھی اٹھا چکے ہیں اور کوئی اس ملک کی سیاست میں قربان بھی ہو چکے ہیں، لیکن پاکستانی سیاست میں یہاں کے ماحول کے مطابق جو ایک خاندان جو سب سے زیادہ فائدہ مند رہا ہے اور جس نے بہت ڈپلومیٹیکلی سیاست کی ہے، وہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کا خاندان ہے۔ یہ خاندان گو کہ بہت پرانا پاکستان کا ایک منجھا ہوا سیاستدان گھرانہ ہے۔ سب سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے اپنا چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی سن 1985 سے یہ باقاعدہ انتخابی سیاست میں آ گئے۔ اس سے پہلے ان کے جو سب سے بڑے ان کے گھر کے تھے چودھری شجاعت حسین کے والد چودھری ظہور الہی، وہ اصل میں سیاست میں آئے تھے، لیکن وہ ایک حادثہ میں قتل ہو گئے، جس کے بعد یہ دونوں صاحبان سیاست میں آئے۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد یہ نواز شریف کے ساتھ سیٹ رہ گئے۔ میاں نواز شریف کے بعد یہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ 2002 میں اٹیچ ہوئے اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی بھی بن گئے، اور چودھری شجاعت حسین ایک وقت میں گو 1 ماہ کا ٹائم تھا اور وزیر اعظم پاکستان بھی بن گئے۔ اب ان کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ یہ اپنی سیاست میں ایک لچک بھی رکھتے ہیں اور رکھ رکھاؤ بھی رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو ماحول میں ڈھال بھی لیتے ہیں، چاہے وہ کسی ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر یا آصف زرداری جیسے سیاستدان سے ان کا بن جانا ایک ان کی سمجھداری کا ثبوت ہے۔ اب حتیٰ کہ اس طرح بھی ہوا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے جو خط میں قاتلوں کا نام لکھا تھا اس میں چودھری پرویز الہی کا بھی نام تھا، لیکن ان کی سمجھداری کا ثبوت یہ ہے کہ آصف زرداری کے دور میں 2008 سے 2013 تک چودھری پرویز الہی ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے۔ یہ اب اس کے بعد ان کے ساتھ صرف جو دور ان کا بغیر اقتدار کے آیا ہے وہ 2013 سے 2018 کا، جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، وہ دور آیا ہے۔ اب تحریک انصاف کا دور جب 2018 میں شروع ہوا، پھر انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر لیا اور تحریک انصاف ہی کے اس میں چودھری پرویز الہی اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے۔ میرا اصل جو آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ اب چودھری شجاعت حسین کے بیٹے چودھری صالح حسین وفاق میں مسلم لیگ نون کے وزیر ہیں، اور چودھری پرویز الہی ایک بہت ہی بہترین طریقے سے مسلم لیگ نون پی ڈی ایم، اگر میں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، پی ڈی ایم اور ان حلقوں کو بیوقوف بنا کے انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ اپنا الائنس دوبارہ کر لیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے۔ ان کا زیادہ تر محور اپنے وہ حلقے رہتے ہیں جہاں سے یہ اور ان کے دوست منتخب ہوتے ہیں۔ ان کے پہلے دور کے کام کافی اچھے تھے، جس میں سب سے سر فہرست مختلف ہاسپٹلز اور اسپیشلی 112 کا کارنامہ ہے، اسے سراہنا چاہیے۔ لیکن اب چودھری پرویز الہی صاحب جب سے اسپیکر بنے ہیں تو ان کا جو فوکس ہے وہ صرف اپنا حلقہ ہے۔ اب انہوں نے وہ پنجاب کی بات کرنا یا پنجاب کے لوگوں کی بات کرنا وہ چھوڑ دیا ہے۔ چودھری پرویز الہی ان کے جو معتمد خاص ہیں
اور آج کل سیکٹری، اب تو ان کے پرنسپل سیکٹری ہیں، اس سے پہلے وہ سیکٹری پنجاب اسمبلی بھی رہے ہیں، محمد خان بھٹی، جن کا تعلق یہ منڈی بہاؤالدین سے ہے، وہ ان کے معتمد خاص ہیں۔ ان کے کزن واجد بھٹی پنجاب اسمبلی میں ایم پی اے بھی ہیں اور ان کے پارلیمانی کاف لیگ کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں۔ یہ خاندان جو منڈی بہاؤالدین کا ہے، اس فیملی کے بہت زیادہ قریب ہے، اور منی لانڈرنگ کیس میں بھی مونے سلائی کے ساتھ، چودھری مونے سلائی کے ساتھ جو ان کے ساتھ ملزم ہیں وہ بھٹی فیملی کے ہی لوگ ہیں۔ اب انہوں نے جب چوہدری صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی جب تک رہے ہیں، تو انہوں نے 2019 کا پنجاب اسمبلی سروسز سیکریٹریٹ ایکٹ بنایا، جس میں انہوں نے منڈی بہاؤالدین اور گجرات سے خاص طور پر جو 300 سے زائد آسامیاں صرف ان 2 حلقوں سے انہوں نے پنجاب اسمبلی میں بھرتی کی ہیں، جبکہ باقی بھی پورا پنجاب تھا، اور پنجاب اسمبلی جو ہے وہ پورے پنجاب کی اسمبلی ہے، صرف منڈی بہاؤالدین یا گجرات کی اسمبلی نہیں ہے۔ پھر اب جب یہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں تو ان کا اب بھی زیادہ فوکس گجرات پر ہے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے گجرات جو کہ ضلع تھا اور اس کا ڈویژن گجرانوالہ تھا، اس سے علیحدہ کر کے گجرات کو ڈویژن بنا دیا، اور گجرات میں حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین 2 ضلع اور تیسرا گجرات خود ضلع ہو گیا، اس کو شامل کیا۔ آتے ہی سب سے پہلے چوہدری صاحب نے گجرات کو 4 ارب روپے کے فنڈز ریلیز کر دیے ہیں اور گجرات میں ترقیاتی کام شروع کروا دیے ہیں۔ اب رات ہی ٹی وی پر آ رہا تھا کہ منڈی بہاؤالدین انہوں نے جو ان کے محمد خان بھٹی سیکٹری پنجاب اسمبلی تھے، اس کو خلاف رولز اپنا پرنسپل سیکٹری بنا دیے، جبکہ یہ بیوروکریٹک کیڈر سول سروسز کا کیڈر تھا، لیکن یہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی سے کے سیکٹری کو ایک مختلف کیڈر کے شخص کو پرنسپل سیکٹری ٹو چیف منسٹر بنا دیا گیا۔ اور کیونکہ وہ صاحب بھی کچھ زیادہ ہی انوالو ہے سیاست میں اور چوہدری صاحب کے ساتھ زیادہ ہی اٹیچ ہے، رات اب یہ خبر چل رہی تھی ٹی وی پر کہ 5 ارب روپے کے پہلے منڈی بہاؤالدین کے فنڈز منظور ہوئے، اور اب مزید انہوں نے منصوبے بنوا لیے ہیں 10 ارب روپے کے مزید۔ اب جہاں چودھری پرویز الہی صاحب مشہور تھے اپنے کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، لیکن جب یہ اسپیکر رہے تو توجہ گجرات پر، اب وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو گجرات پر ہی توجہ ہے، گجرات، منڈی بہاؤالدین اور اپنے ان حلقوں سے اب وہ باہر ہی نہیں نکلتے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں بنے بلکہ صرف گجرات کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اور ان کے جو دوست ہیں یا ان کے جو ساتھی ہیں، قریبی ذاتی دوست، سیاسی بھی نہیں، ذاتی دوست جو ہیں، وہ ان پر بہت زیادہ ان کی نوازشات جاری ہیں، جبکہ ہمارے علاقے، خاص طور پر جنوبی پنجاب کے علاقے جہاں پر ڈیرہ غازی خان، راجن پور وغیرہ، تونسا شریف، جہاں پر بہت زیادہ اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے، پھر پورے پنجاب میں لمپی سکن جانوروں کی وہ آئی ہوئی ہے، اور ہمارے کاشتکار کسان جو کہ بارشوں اور فلڈ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، لمپی سکن سے جانور مر رہے ہیں، اور یہی ہی ہم دیہات کے لوگوں کا روزگار ہے، لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ وہ صرف گجرات سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور یہ جو ان کے سیکٹری ہیں محمد خان بھٹی، ان پر بھی ان کی نوازشات جاری ہیں۔ تو میرا صرف یہ آپ سب دوستوں کو بتانے کا مقصد تھا کہ آخر کب ہمارے ان حکمرانوں کو، ان سیاستدانوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہے، یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے،
اور جب کوئی حکمران بنتا ہے تو اس پر پورے علاقے کی ذمہ داری بنتی ہے، نہ کہ صرف ایک علاقے کی۔ ہاں، اگر وہ صرف ایک علاقے کے حکمران ہوتے یا وزیر ہوتے یا وزیر اعلیٰ ہوتے تب ہمیں کوئی گلہ نہیں تھا، لیکن پورے پنجاب کو اگنور کر کے وہ صرف گجرات پر توجہ دے رہے ہیں، جبکہ پلاننگ ان کی یہ ہونی چاہیے تھی کہ پنجاب کی جتنی بھی محرومیاں ہیں، خاص طور پر ہمارے علاقے میں، خاص طور پر جنوبی پنجاب کے علاقے میں، اور رحیم یار خان ضلع جو کہ بہت بڑا ضلع ہے، 4 تحصیلیں ہیں، بہاولپور ڈویژن شروع سے ہی 3 اضلاع پر مشتمل ہے، لیکن انہوں نے ایک پلاننگ کرنی چاہیے تھی کہ پورے پنجاب میں کہاں کہاں مزید ڈویژن بنے، کہاں کہاں یہ ضلع بنے، کہاں کہاں نئی تحصیلیں بنے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے گجرات میں 2 نئی تحصیلیں بھی بنا دی ہیں، اور لیکن باقی علاقے سارے اس پلاننگ سے محروم ہیں۔ تو میرا جو فرض تھا وہ آپ سب دوستوں کو بھی بتانا تھا، پھر خاص طور پر ان کی صرف پنجاب اسمبلی میں 10 سیٹیں، باقی تمام سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں۔ افسوس کی جو بات ہے کہ پی ٹی آئی جس کی 176 سے زائد سیٹیں ہیں، اس کو پنجاب کے لوگوں کی فکر کرنے کی بجائے ان کی بھی توجہ زیادہ تر وزیر بنانے میں ہے کہ ہمارے حلقے میں فلاں وزیر بن جائے، ان کے ایم پی اے اور ان کے جو دوست ہیں کہ ان کے مشیر بن جائیں، جو منتخب نہیں ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی بن جائیں، وہ انہوں نے سارے لگوا دیے ہیں۔ اب ان کا یہ ہے کہ جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں، جس طرح واسا ہے، ایل ڈی اے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اب ان کی ساری توجہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ ایم ڈی بن جائیں ہمارے، پھر انہوں نے اپنے وہ جو لیگل سائڈ پر انہوں نے اپنے ایڈوکیٹ جنرل پی ٹی آئی نے لگوا لیے ہیں، صرف عہدوں کی فکر ہے اور کیا کہتے ہیں اقتدار لینے کی فکر ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ پی ٹی آئی کے عہدیدار جنہیں شہباز گل پر تو 2 گھنٹے کی پریس کانفرنسیں یاد آ رہی ہیں، لیکن پنجاب میں جو حال ہو رہا ہے اس کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ روز لاہور میں آج بھی آپ دیکھ لیں 15 ڈاکے روزانہ پڑ رہے ہیں، جہاں پر وزیر اعلیٰ بھی رہتا ہے، جہاں پر ایسے سمجھے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی حکومت ہے۔ تو یہ کیسی تبدیلی ہے کہ ڈاکے 15 ڈاکے لاکھوں کروڑوں روپے کے روز پڑ رہے ہیں۔ صرف جولائی کے مہینے میں لاہور کی جو فگر آئی ہے کہ 1500 موٹر سائیکل، صرف جولائی 2022 کی بات کر رہا ہوں میں، کہ صرف 1500 موٹر سائیکل اور 1500 دیگر کاریں جن میں شامل ہیں اور دیگر لوڈر رکشے وغیرہ ویگن، یہ سارا کچھ ہوں گی۔ یہ سنیچنگ ہوئی ہے، چوری ہوئی ہیں، ڈکیٹیاں پڑی ہیں، کھینچ لی گئی ہیں، لیکن ہمیں فکر یہ ہے کہ ہمارا ڈی سی ساہیوال میں لگ جائے، ہمارا ڈی سی کسی اور ضلع ڈیرہ غازی خان میں لگ جائے، ہمارا کمشنر فلاں جگہ پہ لگ جائے۔ ملازمین کی اکھاڑ پچھاڑ کر دی گئی ہے اس 1 مہینے کے اندر۔ او بھائی خدا کا نام مانو، یہ افسر آپ ایک کو ڈی سی لگا رہے ہو تو دوسرے ضلع میں بھی ڈی سی ہی لگاتے ہو، آپ ایک کو ڈی پی او لگاتے ہو، ڈی آئی جی لگاتے ہو، تو اس کو دوسرے ضلع دوسرے ڈویژن میں بھی آپ یہی کچھ ہی لگاتے ہو، کون سا اس کے پر کاٹ لیتے ہو یا پر بڑھا دیتے ہو؟ خدارا یہ میری پی ٹی آئی سے بھی گزارش ہے اور مسلم لیگ کاف سے بھی گزارش ہے کہ رحم کریں، کو عوام کا خیال کریں۔ عوام مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، افلاس میں مر رہے ہیں، ڈکیٹیوں چوریوں میں مر رہے ہیں، مہنگائی سے مر رہے ہیں، کچھ ان کا خیال کریں۔ فلڈ سے مر رہے ہیں، بارشوں سے مر رہے ہیں، یعنی کہ میں کیا یہ لمپی سکن بیماری ہیں، ان میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہمارے خاص طور پر شہروں میں ڈکیٹیاں چوریاں ہمارے علاقوں میں بھی، دیہات کے علاقوں میں بھی ہو رہی ہیں، گینگز پیدا ہو رہے ہیں، گینگز بڑھ رہے ہیں، لوگ اغوا ہو رہے ہیں تاوان کے لیے، لیکن ان کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ عہدوں کی فکر ہے کہ میرے فلاں ورکر کو، میرے فلاں سپورٹر کو انہیں عہدے مل جائیں،
اور فلاں جو ڈی سی کمشنر ڈی پی او فلاں فلاں جو ہیں یہ ہمارے اپنے ضلعوں میں وہ ہو جائیں تاکہ ہمارا ایک ہولڈ ہو جائے، لیکن اصل حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال رکھو گے تو آگے ترقی کرو گے بھائی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال نہیں رکھو گے تو یاد رکھو کہ بڑے بڑے لوگ قبروں میں چلے گئے، قبروں کے بھی نشان نہیں ملتے۔ تو میری بس اتنی سی عوام کو بھی بتانے کی ضرورت تھی کہ اب وہ یہ مت سوچیں کہ چودھری صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اور پی ٹی آئی وہ شہباز گل سے نہیں نکل رہی، اپنے وزیر مشیر بنوانے سے باہر نہیں نکل رہی، اور انہیں بھی چاہیے اور چودھری صاحب کو بھی چاہیے کہ ہمارے پنجاب کے جو غریب لوگ ہیں، کاشتکار ہیں، مزدوری پیشہ لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔